علی بھائی پہلا سوال تو میرا یہ ہے دعوت حق کے متعلق کہ جس دعوت حق کو لے کے ہم چل رہے ہیں تو اس کے اندر علی بھائی دین اسلام جو ہے وہ ہمیں مکمل ضابطہ حیات ہے، تو وہ ہمیں اسلام نافذ کرنے کی بھی جدوجہد کرنے کا کہتا ہے. تو جو ہماری جی دعوت حق ہے وہ دیکھا جائے تو فروعی معاملات میں ہے، تو ہم نہیں کیا بالکل آپ مطلب غلط کیا کہہ رہے ایفرٹ کر رہے ہیں دعوت حق کو قائم کرنے، ہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ اسلام میرے بھائی. نفاذ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی جی میں نے سوال سن لیا آپ کا. سب سے پہلے تو یہ جی کہ جی اس ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اقامت دین کے نام سے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. 2 لیکچرز ہیں، اقامت دین اور دوسرا لیکچر ہے پاکستان میں نظام خلافت. یہ 2 ویڈیوز ہیں. یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے تو ساتھ میرا نام لکھیں گے، ویڈیوز کھل جائیں گی. میں نے اس پہ ان ڈیپتھ ڈسکشن کی ہے. دوسرا یہ جو آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ میں فروعی مسائل کو لے کے چل رہا ہوں، بالکل غلط بات کر رہے ہیں آپ. فروعی مسائل کو بھی لے کر چل رہا ہوں، فروعی مسائل نہیں ہے. دنیا میں مجھ سے زیادہ توحید اس پلانٹ ارتھ پہ ماضی قریب میں یا حال میں کس عالم نے بیان کیا، ذرا اس کا نام لے اتنی دلیری کے ساتھ. تو توحید کیا فروعی مسئلہ ہے؟ اصولی مسئلہ ہے. نمبر 2 ختم نبوت کا ایشو، جس میں بابوں کی جو گستاخانہ عبارتیں اور انہیں جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کی اس 20 سال کی عمر میں کوئی اور بندہ آپ نے دیکھا جو ختم نبوت کے اوپر بولتا ہو؟ تو اگر عقیدہ توحید اور ختم نبوت 2 بنیادی عقائد، یہ فروع نہیں ہے، یہ اصول کا مسئلہ ہے. ہمارے سارے معاملات اصولی چل رہے ہیں. فروعی مسائل کو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں، رفع الیدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا بھی، یہ وہ. لیکن ہمارا جو سارا زور ہے ہماری دعوت کا، وہ سارے کا سارا زور عقیدہ توحید کے اوپر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آخری بات، باقی میں نے ویڈیوز میں بھی یہ باتیں کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے. اسلامی نظام خلافت مسلمانوں کے اوپر نافذ ہوتا ہے. وہ مسلمان جو قبروں سے مانگتے ہیں، وہ مسلمان جو شرک کر رہے ہیں، وہ مسلمان جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں، ان کے اوپر نظام خلافت نافذ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں پہلے صحیح مسلمان کیا جائے گا، جو ہم کوشش کر رہے ہیں. جب وہ صحیح والے مسلمان ہو جائیں گے پھر ان پہ نظام خلافت ہوگا. تو اس وقت نظام خلافت کے لیے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں. صرف وی لاگ بنا دینا، بکس لکھ دینا، 2-4 بندوں کو ایک قسم کا جوش دلا دینا، یہ کافی نہیں ہے. گراس روٹ لیول سے چینج کی ضرورت ہے. گراس روٹ لیول کے اوپر اس وقت آپ کے ملک میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جن کا نہ عقیدہ توحید سے کوئی لینا دینا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں. تو نظام خلافت تو بہت بعد کی چیز ہے نا. نظام خلافت یا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام تو اس کے اوپر نافذ ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا. جو نماز ہی نہیں پڑھتا قرآن کی روح سے تو مسلمان ہی نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ. تو ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آخری سیڑھی ہے. ہم شروع کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، آخری سیڑھی بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں آئے. پچھلے 1200-1300 سال سے تو امت لگی ہوئی ہے نا، خلافت تو دوبارہ نہیں کھڑی کر سکی. تو اگر 1200-1300 سال سے امت فیل ہے خلافت دوبارہ کھڑی کرنے میں، تو میں اور آپ اگر اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. 1200-1300 سال سے پوری کی پوری امت اجتماعی طور پہ کوشش کے باوجود فیل ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس وقت خلافت کو غالب کرے گا. ہاں کوشش ہم نے کرنی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اپنا دوسرا سوال کریں. اچھا علی بھائی ویسا استغفر اللہ، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا تھا، میں نے صرف سوال کیا تھا. ٹھیک ہے یار، کلیریفیکیشن نہیں دینی. دوسرا میرے بھائی دوسرا سوال کریں. اچھا اچھا آپ نے اس کو چلیں پرسنل نہیں لینا، کیونکہ میں پبلکلی جی اس جی وقت نہیں آپ کے نہیں پاس بیٹھا ہوں نا. جی ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے. الزام نہیں لگایا، لیکن آپ نے جو گفتگو کی ہے نا، جو دنیا ہزاروں کی تعداد میں سے دیکھے گی وہ آپ کے ذہن سے نہیں دیکھے گی، وہ اپنے ذہن سے دیکھے گی. تو میں چونکہ پبلک اس وقت پبلکلی جواب دے رہا ہوں تو اس طرح. ہاں آپ میرے پاس بند کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر میں کسی اور طریقے سے بات کرتا. جب آپ پبلکلی کر رہے ہیں تو پھر میں نے پبلک کے اعتبار سے جواب کر دینا. ٹھیک ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ آگے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ فروعی مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر میں نے کلیریفیکیشن تو دینی ہے. یہ میرا رائٹ ہے نا. آپ نے پبلکلی مجھ پہ بات کی ہے تو میں پبلکلی اس کا جواب دوں گا. نیکسٹ کوسچن کریں. علی بھائی نیکسٹ کوشچن یہ جو بھی آپ کی ایک ویڈیو حال ہی میں آئی تھی اقامت دین کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بت ٹوٹوائے تھے، تو آج کی اقامت دین یہ ہے کہ بت ٹوٹوائے جائیں، منصورہ سے ٹیم اٹھائی جائے. تو علی بھائی پہلے تو یہ بتا دیں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے آج کے دور کے حوالے سے. یہ میں نے نہیں کہا، آپ کو سمجھ نہیں آئی میرے بھائی. آپ کی عمر کتنی ہے؟
جی 18 سال. ہاں اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں. میں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ منصورہ سے ٹیم اٹھائیں جا کے دربار توڑ دیں. اور بھائی یہ میں نے الزامی بات کی ہے کہ آپ اقامت دین کا اگر رونا رو رہے ہیں, یہ تو جو لوگ کہتے ہیں نا جا کے بیت المقدس آزاد کرو, میں ان کو کہتا ہوں یار ڈنڈا اٹھاؤ اور جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھیج رہا ہوں. آپ کی مثال پتہ کیا ہے, وہ کسی دکاندار کے پاس کوئی بندہ چیز لینے کے لیے گیا نا, تھوڑی دیر بحث و تکرار ہوئی نا, وہ چیز 100 روپے کی تھی, خریدنے والا کہہ رہا تھا میں 50 دوں گا, تو اس بیچارے دکاندار کی خرید ہی خود 60 روپے کی تھی, تو وہ 50 کی کیسے دیتا. تھوڑی دیر بعد اس نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی آپ مفت لے جائیں, تو وہ لے کے مفت چل پڑا. وہ اس نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ مفت لے کے چل پڑے, وہ الزامی بات کر رہا تھا. تو یہ میں نے الزامی بات کی تھی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ اس طرح ڈنڈے سوٹے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, تو پھر میں نے کہا تھا کہ کر کے دیکھ لیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کریں, یہ میں نے الزامی جواب دیا تھا اینٹی وینم کے طور پر کہ اس طرح نہیں ہونا, ویسے ہونا جیسے ہم کر رہے ہیں, اور کیسے ہم نے کرنا ہے وہ میں نے اس لیکچر میں پوری گائیڈ لائن دے دی.